یہ واقعہ کچھ سال پرانا ہے، پر جب بھی مجھے یاد آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کل ہی کا واقعہ ہو۔ ہم لوگ گرمیوں کی چھٹیوں میں گاؤں جا رہے تھے۔ سفر ہم بس سے کر رہے تھے۔ ٹرین میں ہمیں ٹکٹ نہیں ملی اور راستے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ بس رکی ہوئی تھی کسی جنگل کے آس پاس۔ مجھے وہاں خوبصورت موڑ دکھے۔ میں ان کے پاس جانے لگا اور ان کے ساتھ سیلفی لینے میں اتنا بزی ہو گیا۔ گھر والوں کا فون آ رہا تھا، کہاں ہو بیٹا تم؟ ہم بس رکوا کر کھڑے ہیں، جلدی آؤ۔ میں نے کہا جی ابا، بس آیا۔ میں چلتا رہا۔ میرے سامنے بے حد خوبصورت بچہ بیٹھا تھا اور وہ روئے ہی جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا آپ کی امی کہاں ہے؟ یہ سنسان جگہ پر آپ اکیلے کیسے بیٹھے ہیں؟ وہ کچھ نہ بولا اور روتا ہی رہا۔ یہاں ابا کی کال آئے ہی جا رہی تھی۔ میں نے ابا سے جھوٹ بول دیا کہ بچپن کا دوست مل گیا، میں اس کے ساتھ آ گیا، آپ لوگ جاؤ۔ پھر میں اس 6-7 سال کے بچے سے اس کا گھر کا پتہ پوچھنے لگا۔ وہ مسلسل روتے ہی جا رہا تھا۔ پھر میں اس کے ساتھ اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کو لے کر آگے کی طرف بڑھا اور میرے زیادہ اصرار کرنے کے بعد اس بچے نے کچھ دیر بعد اشارے سے ایک راستہ بتایا۔ میں اس طرف چل دیا۔ شام سے رات ہو گئی، نہ تو مجھے کوئی گھر دکھا اور نہ ہی کوئی ہائی وے، نہ کوئی گاڑی، نہ کوئی بس۔ میں تھک کر بیٹھ گیا اور غصے سے پوچھنے لگا، ارے بیٹا کہاں ہے آپ کا گھر؟ پھر وہ مجھے بنا پلکے جھپکائے غصے کی نظر سے مسلسل دیکھے ہی جا رہا تھا۔ میں نے کہا اچھا بیٹا سوری۔ اس نے تب بھی مجھے دیکھنا نہیں چھوڑا۔ مجھے اب ڈر لگنے لگا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ انسانی مخلوق نہیں ہے۔ میں بنا کچھ سوچے سمجھے بھاگنے لگا اور جیب سے فون نکالا، وہ بھی بند تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، پر میں لگاتار بھاگتا ہی جا رہا تھا۔ پھر میں ایک جگہ رک گیا۔ یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہی بچہ پھر میرے سامنے کھڑا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے، ڈر سے میرے پیر کپ کپانے لگے۔ اس کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی بھی تھی۔ وہ دونوں میرے قریب آ رہے تھے کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو میں اپنے گاؤں کے گھر میں تھا۔ آس پاس میرے گھر والے کھڑے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے 2 دن سے بے ہوش ہو، ہم بہت ڈر گئے تھے، اللہ کا شکر ہے تم اب ٹھیک ہو۔ میں نے سب کو رو رو کر اپنا واقعہ سنایا تو کچھ لوگوں نے یقین کیا اور کچھ لوگوں نے میرا خواب بتایا، پر میں جانتا ہوں کہ وہ بالکل سچ تھا۔ کبھی کبھی میرے خواب میں وہی لڑکی اور وہی اس کا بچہ آتا ہے۔ شاید وہ لڑکی اچھی جن تھی، تبھی وہ مجھے میرے گھر پر چھوڑ گئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں بچ گیا اور آج آپ کو یہ واقعہ سنا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی، تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور میری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔